السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرند، ایپیسوڈ نمبر 55 اینڈ 56۔ صبح سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ کازانشا دعا کو دیکھ رہا تھا۔ کازانشا کے اس طرح دیکھنے پر وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ وہ کازانشا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ کنفیوز بیٹھی تھی، ناشتہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے دعا بچے، آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ کازانشا اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ بولا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، ویسے دعا بریڈ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کازانشا سے بولی تھی۔ صحیح سے کھاؤ دعا بچے، کالج بھی جانا ہے، کازانشا نے دعا کو دیکھ کر کہا تھا۔ بھائی میں نے آج کالج نہیں جانا، میری طبیعت نہیں صحیح، وہ کازانشا کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے بچے؟ کازانشا نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ بھائی پتہ نہیں، بس کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ کازانشا سے نظریں چرا کر بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بچے، آج آپ کالج نہ جاؤ، کازانشا نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم دونوں تیار ہو؟ کازانشا نے اشل اور نورالایمان کو دیکھ کر بات کی تھی۔ جی، وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ کازانشا باہر چلا گیا تھا، وہ دونوں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ اپنا اپنا بیگ لیا تھا اور باہر چلی گئی تھیں کازانشا کے پیچھے۔ اشل نے کلاس روم میں قدم رکھے تھے۔ آج پروفیسر احمر کچھ زیادہ ہی جلدی آ گیا تھا۔ یس مس اشل ہارون شاہ، آپ کہاں آ رہی ہیں؟ پروفیسر احمر ملک اسے اندر آتا دیکھ کر بولا تھا۔ جی سر، وہ کنفیوز ہو کر پروفیسر احمر ملک کو دیکھ رہی تھی۔ جی، آپ کو کل انفارم کیا گیا تھا، آج آپ کی کلاس جلدی سٹارٹ ہوگی، تب آپ کہاں تھیں؟ پروفیسر احمر ملک اسے دیکھ کر بول رہا تھا۔ سر لیکن مجھے نہیں بتایا گیا، وہ حیرانی سے بول رہی تھی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے سب کو بتایا گیا تھا مس اشل ہارون شاہ، پروفیسر احمر ملک نے پوری کلاس کو دیکھ کر کہا تھا۔ سوری سر، اشل نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ مس اشل ہارون شاہ، میں آپ کو الاؤ نہیں کرتا کلاس میں بیٹھنے کے لیے، آپ میرے کیبن میں جائیں، پھر ہم پرنسپل آفس جائیں گے، پروفیسر احمر نے اسے دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر وہ حیران ہو رہی تھی۔ لیکن سر، اشل نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن پروفیسر احمر ملک نے اسے اجازت نہیں دی تھی۔ آپ پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں مس اشل ہارون شاہ، پروفیسر احمر ملک نے سخت لہجے میں کہا، جس کی وجہ سے وہ کلاس سے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس کے کیبن میں آئی تھی۔ کیبن دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پھر سے کھولی تھیں، لیکن وہ سب سچ تھا، کوئی خواب نہیں تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس نے دیکھا تو پروفیسر احمر ملک کا میسج تھا۔ کیسا لگا میری جانِ احمر کو سب؟ یہ پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پورے کیبن کو اس نے پھولوں سے سجایا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی تازہ خوشبو اس جگہ کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ یہ اتنی باتیں سنائی، اس کا کیا؟ اس نے ناراضگی والے ایموجی کے ساتھ میسج کیا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں، آپ کی یہ ناراضگی بھی دور ہو جائے گی، پروفیسر احمر ملک نے مسکرا کر میسج کیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی ہی کافی ہوں، اس نے اب کی بار غصے والا ایموجی بھیجا تھا۔ آپ کے کہنے پر میں نے رک تھوڑی جانا ہے، پروفیسر احمر نے آنکھ ونک کرنے والا ایموجی بھیجا تھا۔ اشل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اب وہ باقی سیٹ اپ دیکھنے لگی تھی۔ وہ ٹیبل کے پاس آئی تھی، وہاں پر کیک بھی پڑا ہوا تھا اور کیک پر لکھا ہوا تھا، ہیپی 2 منتھ آف نکاح۔ یہ دیکھ کر اشل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ پروفیسر احمر ملک کیبن میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر اشل نے منہ بنایا تھا۔ آپ جائیں اپنی کلاس لیں، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ اوف، میری کیوٹ سی وائف کو اتنا غصہ ہے، پروفیسر احمر ملک نے اس کے پاس آ کر اس کا نقاب اتارنا چاہا تھا، لیکن اشل پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر پروفیسر احمر ملک نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ ایسے گورے نہیں، سب کے سامنے میری اتنی انسلٹ کی ہے آپ نے، وہ منہ بنا کر بولی تھی اور مزید پیچھے ہوئی تھی۔
اس کے پیچھے ہونے پر پروفیسر احمد ملک نے اسے غصے سے دیکھا تھا اور اب کی بار اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ایشل نے منہ بنایا تھا۔ وہ پروفیسر احمد ملک کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ دور رہیں، اس نے منہ بنا کر اسے کہا تھا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے دور رہا جائے۔ پروفیسر احمد ملک نے بہت محبت سے اس کا نقاب اتارا تھا۔ اچھا بتاؤ نا سب کیسا لگا ہے؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ غصے سے بولی تھی۔ صحیح ہے، تمہاری مرضی، میں جا رہا ہوں پھر کلاس لینے۔ وہ یہ کہہ کر پیچھے ہوا تھا جب ایشل نے اس کے کوٹ سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ جا کر تو دکھاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا کر لو گی؟ پروفیسر احمد ملک کو اپنی بیوی کے یہی انداز تو پسند تھے جب وہ شیرنی بن جاتی تھی۔ وہ جب میں کروں گی تب دیکھ لیں گے، اس نے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ جب شیرنی بنتی ہو نا، واللہ تمہارا یہ انداز۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیے تھے۔ اب زیادہ فری ہو رہے ہیں، ایشل نے ہنس کر یہ بات کی تھی۔ تو آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہوں۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کا جھکا ہوا سر اوپر کیا تھا۔ ایک طرف اس کا شیرنی والا انداز تو دوسری طرف اس کے تھوڑے سے لمس پر یوں جانا۔ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ پر پورا حق رکھتے ہیں، ایشل نے شرم سے کہا تھا۔ جی بالکل۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ ہیپی 2 منتھ آف نکاح اینیورسری، پروفیسر احمد ملک نے اس کے کان میں کہا تھا۔ سیم آپ کو بھی، ایشل نے ہنس کر کہا تھا۔ ویسے یہ غلط بات ہے، سرپرائز صرف میں نے پلان کیا اور اب گفٹ بھی میں ہی دوں گا۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر بات کی تھی۔ اچھا احمد، وہ احمد کو دیکھ کر معصومیت سے بولی۔ جی جانے احمد۔ پروفیسر احمد اس کا کیوٹ سا فیس بنانے پر مسکرایا تھا۔ آپ سب چھوڑیں، کیک، ایشل نے چاکلیٹ کیک دیکھ کر کہا۔ اس کے بچوں والی ادا پر پروفیسر احمد ملک نے اس کے گال پر کس کر لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ایشل نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ اچھا نا میرا کیوٹ سا بچہ، ہم ایسا کرتے ہیں پہلے کیک کٹ کر لیتے ہیں۔ پروفیسر احمد ملک نے نائف اٹھائی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ دونوں نے مل کر کیک کٹ کیا تھا۔ پروفیسر احمد ملک نے سب سے پہلے ایشل کو کھلایا تھا اور اس کے بعد ایشل نے پروفیسر احمد ملک کو کھلایا۔ واو احمد، کتنا مزے کا ٹیسٹ ہے۔ ایشل نے اپنے لیے ایک پیس کٹ کیا تھا اور اب مزے سے کھا رہی تھی۔ کچھ اور بھی ہے تمہارے لیے؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کے مزے سے کیک کھاتے دیکھ کر کہا تھا۔ کیا؟ ایشل نے پلیٹ سائڈ پر رکھی تھی۔ ایسے ہی دے دوں؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کے منہ پر لگا ہوا کیک صاف کیا تھا۔ تو پھر کیسے دینا ہے؟ ایشل نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں تھوڑا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پروفیسر احمد ملک نے ہنس کر بات کی تھی۔ کتنے بدتمیز ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایشل نے اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مارا تھا۔ گفٹ چاہیے کہ نہیں؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ چاہیے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ تو اس کے بدلے میں تمہیں مجھے کس دینی پڑے گی؟ پروفیسر احمد ملک نے اپنے گال کی طرف اشارہ کیا تھا۔ توبہ توبہ، توبہ کرنے بے شرم ہیں آپ۔ ایشل نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ کوئی بے شرم نہیں ہوں، میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں۔ پروفیسر احمد ملک نے منہ بنایا تھا۔ توبہ توبہ، لیکن آپ کی بیوی نہیں دینا چاہتی۔ ایشل کے گال شرم سے لال ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کے شوہر نے گفٹ بھی نہیں دینا۔ پروفیسر احمد ملک یہ کہہ کر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سراسر چیٹنگ ہے۔ پہلے بولتے ہیں گفٹ دینا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کس دو، اس کے بعد گفٹ ملے گا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایشل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے چیئر کے پاس آئی تھی۔ ہاں تو سوچ لو، جب تک مجھے کس نہیں دو گے گال پر تب تک تمہیں بھی تمہارا گفٹ نہیں ملے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ گفٹ لینا ہے یا نہیں۔ پروفیسر احمد ملک موبائل نکال کر بیٹھ گیا تھا۔
اشل نے اس کا موبائل چھینا تھا اور ٹیبل پر رکھا تھا۔ مجھے میرا گفٹ دیں، اشل نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے میرا کس دو، میں تمہیں تمہارا گفٹ دے رہا ہوں۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر بات کی تھی۔ اچھا، پہلے آپ آنکھیں بند کرنے ورنہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ اشل کے گال شرم سے لال ہوئے تھے اور وہ یہ بات کہتے ہوئے پروفیسر احمد ملک سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ ایسے تو پھر کس لینے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ آپ کو کس لینی ہے یا نہیں بتا دیں بس، اشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ چلو میں آنکھیں بند کرتا ہوں۔ پروفیسر احمد ملک نے یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اشل کی نظر اچانک ہی کیک پر پڑی تھی اور اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ اشل نے پہلے ہاتھ میں کیک کا پیس اٹھایا تھا، ہلکا سا، اس کے بعد گال پر جلدی جلدی میں کس کیا اور اس کے بعد اس کے پورے منہ کو کیک کے ساتھ مل دیا۔ کیک اس کے کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ پروفیسر احمد ملک ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرنے کے بعد تم بچو گی؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کو باغتا دیکھ کر کہا۔ پروفیسر احمد ملک کی کیک کا پیس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں احمد پلیز، میں نے عبایا پہنا ہوا ہے اور مجھے گھر بھی جانا ہے پلیز، اس نے پروفیسر احمد ملک کو اپنی طرف آتا دیکھ کر فوراً سے کہا تھا۔ اب اشل کی ایسی بات پر وہ رک گیا تھا۔ مذاق اپنی جگہ پر تھا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محترمہ کو حویلی جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو۔ پروفیسر احمد ملک نے کیک کا پیس وہیں رکھ دیا اور اشل کے پاس آیا تھا۔ میرا گفٹ، اس نے معصومیت سے ہاتھ آگے کیا تھا۔ یہ جو ابھی تم نے کیا ہے اس کی سزا یہ ہوگی کہ تمہیں تمہارا گفٹ نہیں ملے گا۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کے گرد ہاتھ رکھے تھے۔ وہ بالکل ہی دروازے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، آپ اتنے دنوں سے مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ میری جان نکال گئی تھی آپ نے ان دنوں میں۔ یہ کہتے ہوئے اشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بس اسی لیے ہی میں آ گیا، مجھے پتا تھا تم نے ایسے فضول ہی سوچنا ہے اور ایسے روتی رہو، اس لیے ہی تو میں نے یہ سرپرائز آپ کے لیے پلان کیا تھا۔ پروفیسر احمد ملک نے اپنی پاکٹ سے ایک بریسلٹ نکالا تھا جس کے اوپر جان احمد لکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اشل مسکرائی تھی۔ واو احمد، اشل مسکرا کر پروفیسر احمد ملک کے ہاتھ میں وہ بریسلٹ دیکھ رہی تھی۔ سختی سے منع کر رہا ہوں، یہ کبھی غلطی سے بھی تمہارے ہاتھ سے نہیں اترنا چاہیے، پروفیسر احمد ملک نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بریسلٹ پہنایا تھا۔ غلطی سے بھی نہیں اترے گا، اشل مسکرا کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے اپنے اندر چھپایا تھا۔ ماضی: سونیا کو جب یہ پتہ چلا کہ شہزاد ملک کی دوسری شادی بھی ہوئی ہے تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ اسے نہیں لگا تھا کہ شہزاد ملک کبھی اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اسے۔ وہ صرف ایک مرتبہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے پیار میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ یہ اولاد کا سکھ وہ اسے نہ دے سکی کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ اتنی محبت کی تھی، اسے اولاد کا سکھ تک دیا تھا، اور کیا کمی رہ گئی تھی اس کے منہ پیار میں کہ اس نے دوسری ہی شادی کر لی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے رو رہی تھی جب اچانک اس کی سانسیں اوپر نیچے ہوئی تھیں۔ وہ اس شخص کی بے وفائی نہیں برداشت کر پائی تھی اور وہیں اپنی سانسیں گنوا بیٹھی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی بغیر سانسوں کے۔ 12 سال کا احمد ایان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سونیا کو نیچے زمین پر گرا دیکھ کر وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ایان تو باقاعدہ رونے ہی لگا تھا۔ احمد بھاگ کر سونیا کے پاس آیا تھا۔ اس نے سونیا کو آواز دی تھی لیکن وہ نہیں اٹھی تھی۔ اس نے بہت سی آوازیں اسے دی تھی، اسے ہلایا بھی تھا لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ احمد نے سونیا کا موبائل ڈھونڈا تھا، وہ شہزاد ملک کو کال کرنا چاہتا تھا۔ بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے سونیا کا موبائل نہیں ملا تھا۔ تب ہی وہ کمرے سے باہر گیا تھا اور کمرے سے باہر سونیا کا موبائل ڈھونڈنے لگا۔
اسے لاؤنج میں ہی سونیا کا موبائل نظر آ گیا تھا۔ اس نے سونیا کا موبائل اٹھایا اور شہزاد ملک کے نمبر پر کال کی تھی، لیکن شہزاد ملک نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ جب اس نے دوبارہ کال کی تو شہزاد ملک نے نمبر بزی کر دیا۔ وہ تقریباً 5 منٹ تک مسلسل اسے کال کرتا رہا تھا، لیکن شہزاد ملک نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ تبھی احمر بھاگا تھا باہر کی طرف۔ اس نے ساتھ والے گھر میں بیل دی تھی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تھا۔ احمر باقاعدہ رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ خاتون بھی پریشان ہوئی تھی جو گھر سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ خاتون احمر کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ میری ماما، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں رہی ہیں، احمر روتا ہوا بول رہا تھا۔ اچھا بچے، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ اس خاتون نے احمر کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ احمر کا رونا انہیں تکلیف دے رہا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ فوراً سے اندر گئی تھیں۔ ان لوگوں نے مدد کی تھی سونیا کو ہاسپٹل پہنچانے میں، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ سونیا تو شہزاد ملک کی بے وفائی میں پہلے ہی اپنی سانس گنوا بیٹھی تھی۔ اگر محبت میں کوئی اور شریک ہو جائے تو خود کی سانسیں ہی خود پر تنگ ہو جاتی ہیں، اور سونیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پسندیدہ مرد کی بے وفائی آپ کو مار دیتی ہے، اور یہ بات سونیا نے ثابت کر کے دکھائی تھی۔ آج دعا نے کالج سے چھٹی کی تھی۔ ایشل کو پروفیسر احمر ملک نے چھوڑنا تھا۔ اس نے کازانشاہ سے پہلے ہی بات کر لی تھی، اس لیے کازانشاہ نورالایمان کو لینے آیا تھا۔ وہ باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ آج باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے کازانشاہ اسے دیکھنے کے لیے اندر گیا تھا۔ اس نے کالج کے اندر رکھی تو وہ اسے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ آج اس نے ڈارک بلو عبایا پہنا ہوا تھا اور وہ اس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کازانشاہ اسے آتا دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نورالایمان نے بھی اسے دیکھ کر اسمائل کی تھی۔ نورالایمان اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ کازانشاہ نے اس سے بیگ لیا تھا۔ واللہ کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، اس کی ایک طرف سے یہ آواز آئی تھی۔ اس آواز پر نورالایمان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کازانشاہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ لائن اسی پر ہی ماری گئی ہے۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں بال اس کے بے ترتیب تھے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائی ہوئی تھی، اور اس کا کسرتی وجود اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ ہاں ہے تو صحیح، اس کے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی بھی بولی تھی۔ کاش یہ لڑکا میرا ہوتا، صرف اور صرف میرا۔ اس کی بات پر کازانشاہ کو کھانسی آئی تھی، کیونکہ نورالایمان غصے سے ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ نورالایمان ان کی طرف جانے لگی تھی، لیکن کازانشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر نورالایمان نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کازان، میرا ہاتھ چھوڑے، وہ غصے سے بولی تھی۔ جانے دو نا، ویسے ہی ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ کازانشاہ نے اسے فل غصے میں دیکھ کر یہ بات کی تھی، کیونکہ جو لڑکی میجر حسین ملک عرف اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے تو یہ لڑکی یا تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ نہیں ہو رہے لیٹ، مجھے ان سے نمٹنے دے۔ نورالایمان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں جو بات کر رہی تھیں وہ اس کے پاس آئی تھیں۔ تم اور وہ بھی ہم سے نپٹنے کی بات کر رہی تھی، اس میں سے ایک لڑکی بولی تھی جو کہ کالج یونیفارم میں تھی۔ ویسے یونیفارم پہننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کا پورا بدن اس میں سے واضح ہو رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کازانشاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ یس مسٹر ہینڈسم، ان میں سے ایک لڑکی بولی تھی جو کہ کازانشاہ پر ہی کچھ دیر پہلے تبصرہ کر رہی تھی۔ کازان، آپ خاموش رہیں، میں بات کر رہی ہوں۔ نورالایمان کازانشاہ کو بولتا دیکھ کر بولی تھی۔ اسے کازانشاہ کا بولنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ وہ خاموش رہیں، تم سے کون بات کرے گا؟ وہ لڑکی پھر سے بولی تھی۔ نورالایمان نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال لیا تھا۔ دوسری لڑکی نورالایمان کے پاس آنے لگی تھی، لیکن کازانشاہ نورالایمان کے آگے ڈال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سوچنا بھی مت،
کازانشا نے غصے سے کہا تھا، اس پاگل عورت سے کہو میرے بال چھوڑے۔ جس لڑکی کے نورالایمان نے بال پکڑے ہوئے تھے وہ کازانشا کو دیکھ کر بولی تھی، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، جب چھوڑے۔ کازانشا نے مسکرا کر بات کی تھی، نورالایمان نے مزید زور سے اس کے بال کھینچے تھے اور پھر چھوڑ بھی دیے تھے۔ جس کے بارے میں تم بات کہہ رہی تھی نا، وہ میرا شوہر ہے، اور تم یوں سرعام اس پر تبصرہ کرو گی، اسے اپنا کہو گی اور میں خاموش ہو جاؤں گی؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ بلکہ تم نے اسے صرف اپنا کہا ہی کیوں؟ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ کازانشا نے اب کی بار اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ اس سے بھی برا آپ کے ساتھ ہو تو یہاں سے چلی جائیں۔ کازانشا نورالایمان کا غصہ دیکھ کر بولا تھا۔ اس لڑکی کا منہ دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی، اور وہ بھی اتنے ہینڈسم لڑکے کی بیوی تھی۔ وہ دونوں منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ آپ نے مجھے روک کیوں دیا؟ نورالایمان نے غصے سے کہا تھا۔ بس کر دو میری جان، اور ویسے بھی ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا شوہر ہے ہی اتنا ہینڈسم، لڑکیاں لائن تو ماریں گی نا۔ اس نے نورالایمان کو آنکھ مار کر یہ بات کہی تھی۔ اس کی بات پر نورالایمان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بڑے ہینڈسم آئے ہیں آپ، شکل دیکھی ہے اپنی؟ نورالایمان منہ بنا کر آگے چلنے لگی تھی۔ کازانشا اس کے پیچھے پیچھے اس کا بیگ لے کر آ رہا تھا۔ ہاں، آپ تو اپنے شوہر کی خوبصورتی سے جلتی ہیں نا، اس لیے ایسا بول رہی ہو۔ کازانشا نے اسے تنگ کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ اگر یہ آپ کی خوش فہمی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ دونوں کار کے پاس آ گئے تھے۔ نورالایمان کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ یہ میری خوش فہمی نہیں ہے، کیونکہ دن میں نہ جانے کتنی لڑکیاں مجھ پر ایسے مارتی ہیں۔ کازانشا بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اور وہ چڑیلے ہیں کون، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ نورالایمان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب میں تمہیں ہر جگہ اپنے ساتھ تو نہیں لے کر جا سکتا نا؟ کازانشا نے کار سٹارٹ کی تھی۔ اس کی ایسی بات پر نورالایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارے ارے میری جان! کازانشا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کار روکی تھی۔ میری جان، آپ کو اپنے شوہر پر یقین نہیں ہے؟ کازانشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہے، لیکن آپ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ نورالایمان نے رو کر یہ بات کہی تھی۔ میرا بچہ، میری جان، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ کازانشا نے اس کا نقاب اتارا تھا اور اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ نورالایمان نے اس کے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ کازانشا اسے خاموش کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اس کے سینے سے ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ نورالایمان اور کازانشا گھر آئے تھے۔ سامنے ہی انوشے سعدیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ انوشے کو دیکھ کر نورالایمان کا منہ بن گیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی اتنے غصے میں تھی ان لڑکیوں کی وجہ سے، اوپر سے جو کازانشا نے اس سے بات کی تھی، اس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اور پھر اب یہ مصیبت حویلی آئی ہوئی تھی، نہ جانے اسے کیوں کازانشا پر کسی کی بھی نظریں برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ اسے دیکھ کر کازانشا بھی حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی اسے یہاں پہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں آئے تھے اور سب کو سلام کیا تھا، ان دونوں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ کازانشا نے آ کر سعدیہ بیگم کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا۔ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسے ہو کازان؟ انوشے نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کے کازان کہنے پر نورالایمان نے اسے گھورا تھا۔ وہ بھی وہاں کازانشا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس کا کازانشا کے ساتھ بیٹھنا انوشے کو پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کا کازان بھائی بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنا بتائیں۔ نورالایمان نے مسکرا کر یہ بات کہی تھی۔ نورالایمان کے کازان بھائی کہنے پر کازانشا کو بھی ہنسی آئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے دعا اور اشل نے بھی نورالایمان کی بات سنی تھی۔ نورالایمان کی بات پر اشل اور دعا بھی ہنستے ہوئے انوشے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ دعا اور اشل بھی آ کر نورالایمان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ ویسے اب کیسے آنا ہوا آپ کا انوشے؟ دعا نے انوشے کی طرف دیکھ کر یہ بات کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے دعا؟ یہ اس کی خالہ کا گھر ہے، وہ جب چاہے آ سکتی ہے۔ سعدیہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھ کر یہ بات کی تھی۔ نہیں ماما، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، دعا نے فوراً سے کہا تھا۔ ویسے انوشے، آپ کو پتہ ہے میں اور آپ کے کازان بھائی سوچ رہے تھے کہیں باہر کا پلان بناتے ہیں،
لیکن اب آپ آ گئی ہیں تو شاید مشکل ہو جائے گی۔ اس نے ایشل کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ اس کی بات پر ایشل، دعا اور کازانشا نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ ہاں، اور اب تو ویسے ہی کازان بھائی ہم تینوں کے بھائی ہیں، اب تو ہم اپنے بھائی کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں بھابھی جی۔ ایشل نے جان بوجھ کر تینوں کے بھائی کہا تھا۔ خالہ مجھے ریسٹ کرنا ہے، وہ یہ کہہ کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی ہنسی، جو کہ بہت مشکل سے کنٹرول کی ہوئی تھی، وہ باہر نکالی تھی اور زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ ان سب کے زور زور سے ہنسنے پر سعدیہ بیگم نے ان چاروں کو گور کر دیکھا تھا۔ شرم کر لو، وہ بھی تم لوگوں کی کزن ہے، سعدیہ بیگم غصے سے کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ایسے بھابھی جان، ان کا منہ سچ میں دیکھنے والا تھا، دعا نے ہنس کر کہا تھا۔ کازان بھائی، ایشل نے مسکرا کر اس کی کہی گئی بات دہرائی تھی۔ خیر جو بھی تھا، میں تو جا رہا ہوں فریش ہونے اب۔ کازانشا مسکرا کر کھڑا ہوا تھا۔ ہاں میں بھی تھک گئی ہوں، میں بھی فریش ہو کے آتی ہوں، نورالایمان نے بھی کہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ میں ہی اوپر چلے گئے تھے۔ انوشے کازانشا کے کمرے میں آئی تھی۔ کازانشا کمرے میں نہیں تھا، وہ شاید فریش ہونے کے لیے واش روم گیا ہوا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کمرے میں آواز ہونے پر کازانشا کو لگا کہ نورالایمان آئی ہے۔ مجھے وہ ٹاول تو اٹھا دو، واش روم سے کازانشا کی آواز آئی تھی۔ کازانشا کی آواز سن کر انوشے نے بیڈ پر پڑا ٹاول دیکھا تھا۔ انوشے نے وہ ٹاول اٹھایا اور واش روم کے دروازے کی طرف گئی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا تھا، کازانشا نے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے کازانشا کو ٹاول دیا تھا، لیکن کازانشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹاول تھا اور کازانشا نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ اس کے لیے اور حیران کن تھا۔